بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ پیسے کی کمی کا شکار ہیں، گھر کے حالات اچھے چل نہیں رہے اور پریشانی میں مبتلا ہیں، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے۔ اگر آپ واقعی آپ کے پاس پیسہ کم ہے، گھر کے معاملات درست نہیں ہیں، مشکلات میں ہیں، اور آپ ہیں بھی باپوزیشن لیکن آپ کسی سے مانگنا نہیں چاہ رہے، تو یہ تھوڑا سا وقت اگر آپ نکال سکتے ہیں تو سن لیں، یہ آپ کے لیے ویڈیو انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو سب سے پہلے ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن جو ہے وہ میرے رب کا خزانہ ہے اور علم کا خزانہ ہے، اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ میرے رب کی طرف سے آیا، اور یہ 7 آسمانوں کا خزانہ ہے، اور یہ خزانہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل ہوا۔ یہ عام چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو عام چیز سمجھ لیں۔ یہ خدا کی قسم، اگر پہاڑوں پر یہ قرآن نازل ہوتا تو وہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کہتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کھلے لفظوں میں 28واں پارہ ہے، جا کر دیکھو، کھولو، اور سورت حشر ہے، 5واں رکوع ہے۔ قرآن کے اندر کھلے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، میرا رب خود کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا، میرا رب خود کہہ رہا ہے کہ میں اس قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو اس کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا وزن تھوڑا نہیں ہے، اس کی پاور اتنی تھوڑی نہیں ہے جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ گھروں میں رکھا ہوا ہے قرآن، ایک کپڑے کے غلاف میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے اتنا یقین ہے خدا کی قسم، یہ قرآن اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، جب دن قیامت کا ہوگا یہ قرآن آپ کے سامنے بولے گا اور یہ کہے گا اپنے اللہ سے کہ میرے اللہ، اس بندے نے مجھے اپنے گھر کے اندر ایک کپڑے پہ لپیٹ کر رکھا تھا، اور اس نے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ مجھے یہ پڑھے، مجھے یہ دیکھے، مجھ سے پیار کرے اور مجھے سمجھے کہ میں کیا ہوں اور میری طاقت کیا ہے۔ یہ قرآن آپ کے سامنے وہاں پر بولے گا جیسے ایک بندہ آپ کے سامنے اس دنیا میں بولتا ہے، اور یہ قرآن اس دن آپ کا شکوہ کرے گا اور آپ پر وہ دکھ کرتا ہے۔ جب گھر کے اندر قرآن ہوتا ہے، لپیٹ کر گھروں کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے، قرآن سسکیاں لے لے کر روتا ہے، سسکیاں لے لے کر روتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے پیار نہیں کر رہا۔ اور یہ عام چیز نہیں میرے بھائی، یہ 7 آسمانوں کا خزانہ ہے خدا کی قسم، اور اس کا وزن یہ تھوڑا نہیں ہے۔ میرے رب نے قرآن میں کہا ہے، خود میرا اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو نا، پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، پتھروں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو نا تو وہ مثال دیتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح میں کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ لیکن اس پہاڑوں کی بات کو سنو، میرا رب فرما رہا ہے اگر میں اس قرآن کو ان پہاڑوں پر نازل کروں تو وہ بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی، یہ اس کو عام چیز سمجھا ہوا ہے آپ نے، گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، پڑھتے نہیں ہو، اس سے پیار نہیں کرتے ہو، اس کو سمجھا نہیں کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر قرآن کو آپ سمجھ لیتے، پڑھ لیتے، تو یہ دنیا کے معاملات، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ دنیا کے دکھ، یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ گھروں کا رونا، گھروں کی پریشانیاں، یہ گھروں کی پیسے کی کمی کا شکار، میرے بھائی یہ سب ختم ہو جاتا اگر قرآن کو سمجھ لیتے۔ آج بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن اس قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں،
اس کی گہرائی تک نہیں گئے کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، عرش سے آیا تھا، اور لے کر آنے والا جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار، اور جس نبی کے پاس آیا سارے نبیوں کا امام، اور جس امت کے پاس میرے نبی نے پھر دیا ساری امتوں کی سردار۔ اللہ، یہ گھر پڑا ہوا ہے، 6 قرآن، 5 قرآن، 4 پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے ایمان سے سچی بات کرو، اپنے دل سے پوچھو کہ گھر کے اندر کتنے قرآن ہیں۔ آج صبح کتنے قرآن کھول کر لوگوں نے پڑھے ہیں؟ گھر کے فردوں نے کتنے قرآن پڑھے ہیں یہ بتائیے؟ ان میں 1 ہوگا یا 2 ہوگے، باقی سب کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے۔ وہی قرآن رو رہا ہے، وہی قرآن رو رہا ہے، اور وہی یہ قرآن آپ کو جب اس سے پیار نہیں کرتے ہو تو گھروں کے اندر چین ختم ہو جاتا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر قرآن سے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو 1 رات کا عمل کرو۔ 1 رات کا عمل کا طریقہ سن لو۔ صبح میرے بھائی تہجد کے وقت اٹھنا ہے، صبح جمعرات ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے دل سے پلیتی نکال کر، نفرتوں کو نکال کر اچھے طریقے سے وضو کرو۔ گھر والے سب سوئے ہوئے ہو، اکیلے اٹھو، پتہ نہ چلے، چل بھی جائے تو کوئی نہیں، اچھے طریقے سے وضو کر کے کمرے کے اندر چلے جاؤ، یا باہر چھت پر ہو، کسی جگہ پر، اکیلے ہونا چاہیے، اور تہجد کی نماز ادا کرو۔ جب تہجد کی نماز ادا کر لو تو کمرے میں ہوں تو لائٹس کو بند کر دو، کمرہ بند کر دو، بالکل خاموشی، آنکھوں کو بھی بند کر لو۔ بند کر کے پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ، کیونکہ قرآن کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ صبح و شام اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ میرا ذکر کر، یہ ذکر ہے۔ صبح آج تہجد کے وقت تہجد پڑھنے کے بعد ذکر کر، آنکھیں بند کر کے کر، اور جب اللہ کا نام لو تو 7 آسمانوں سے بھی اوپر اپنی سانس کو لے جاؤ، ایسے وہاں سے ایسا ہتھوڑا چلاؤ کا دل پر کہ دل سے شیطانیت ختم ہو جائے، دل سے نفرتیں ختم ہو جائے۔ یہ طریقہ صرف 10 منٹ کر لو، اس کے بعد اپنا محاسبہ کرو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیسے دنیا میں آیا ہوں۔ جب بچہ تھا تو کیسا تھا، اس وقت مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے دیا۔ اس کے بعد سب کرنے کے بعد تھوڑا سا 5 منٹ مراقبہ کر لو، اس کے بعد اول 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، آنکھیں بند رکھنی ہیں، اور اس سورت کوثر کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو، سجدے میں جا کر، بیٹھ کر بھی مانگو، سجدے میں جا کر، اور رو کر مانگو، آنسو نکال کر مانگو۔ آج رات میں دے رہا ہوں، اور یہ خوشخبری ہے، اگر آج رات آپ کی زندگی نہ بدلے تو مجھے کمنٹ سیشن میں کہہ دینا، میں سینے پر ہاتھ مار کر کہہ رہا ہوں، او میرا بھائی خود اپنے آپ کو بدلو، یہ سارا نظام بدل جائے گا۔ کروڑوں روپیہ اگر چاہو تو ملے گا، لیکن اللہ کے سامنے ایسے آؤ جیسے بندہ آتا ہے، صاف ہو کر آؤ، مخلص ہو کر آؤ، پھر زندگی بدلتی ہوئی خود دیکھو گے۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں میں اس کو فارورڈ کرو، تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔